السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ ومنہم، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں، امیون، جو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، لا علم ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو نہیں جانتے کتاب کو۔ یہودیوں میں سے ایک گروہ ایسا ہے جنہوں نے لکھنا پڑھنا نہیں جانا۔ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تورات میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کہا ہے۔ الا امانیہ، سوائے آرزوؤں کے، امیدوں کے، تمناؤں کے۔ امنیت ان کی جمع امانیہ۔ ان کو سوائے تمناؤں کے اور امیدوں کے کچھ نہیں پتہ۔ کتاب کبھی پڑھی نہیں اور امیدیں بڑی ہیں کہ ہمارے بڑے بخشوا لیں گے، ہمارا نبی ہماری سفارش کر دے گا، بس ہم چونکہ لاڈلے ہیں، پیارے ہیں، اس لیے ہمیں کچھ نہیں کہا جائے گا، یا اگر گئے بھی تھوڑے دن کے لیے عذاب سزا ہوگی، پھر ہمیں بچا لیا جائے گا۔ اس قسم کی امیدیں انہوں نے پال رکھی ہیں۔ وَإِنْهُمْ، اور نہیں ہیں وہ، إِلَّا يَظُنُّونَ، مگر گمان ہی کرتے ہیں۔ یعنی ان کی ان امیدوں کی حیثیت گمان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ تم کتاب کو نہ پڑھو نہ سمجھو اور یہ یقین کر لو کہ قیامت کے دن تمہیں صرف سفارشیں ہی بچا لیں گی، ایسا نہیں ہوگا۔ امیون، یہ امانی، اس کا ایک مطلب ہوتا ہے تلاوت کرنا بھی، جیسا سورہ حج میں ہے نا کہ جب نبی تلاوت کرتا ہے تو شیطان جو ہے وہ اس میں اپنی جو ہے نا اپنے کچھ خیالات وہ داخل کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے منسوخ کر دیتا ہے۔ تو امنیتی ہی وہاں پر ہے، تو امنیت ان کا ایک معنی تلاوت کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو اس کا معنی یوں ہوگا، لا یعلمون الکتاب الا امانیہ، نہیں وہ جانتے کتاب کو مگر صرف تلاوت کرنا ہی۔ وہ اوپر سے دیکھ کر پڑھ لیتے ہیں، بس اس کے مفہوم کو وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس کا کیا معنی بنتا ہے یہ نہیں سمجھتے وہ، تو صرف تلاوت کر لینا سادہ، جس طرح آج ہمارا بھی اکثر کا یہی حال ہے کہ صرف قرآن پڑھ لیتے ہیں سادہ، لیکن اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ بڑے حافظ قرآن وہ بھی ایسے ہی ہوتے ہیں، قرآن حفظ کیا ہوا ہے لیکن کیا کہہ رہا ہے قرآن مجید اس کے مفہوم سے بالکل نا آشنا ہے۔ اور اگر پہلا معنی کریں تو وہ بھی ہماری غالب اکثریت ایسی ہی ہے کہ جو صرف اپنے بزرگوں پر انہوں نے تکیہ کیا ہوا ہے کہ ہم فلاں سلسلے کے ساتھ ہیں اور ان کا ہمارے ساتھ وعدہ ہے، فکر نہ کرو ہم تمہیں بخشوا لیں گے، ہم تو فلاں حضرت کے بیعت ہوئے ہیں تو انہوں نے قیامت کے دن ہمارا سارا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، انہوں نے ہمیں ضمانت دی ہے، تو انشاءاللہ ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے، نبی کیا کہہ رہا ہے، نہ کبھی انہوں نے سوچا ہے اور نہ ہی جاننے کی کوشش کی ہے۔ تو وہی حال جو اس قوم کا تھا بالکل وہی حال آج اس امت کا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، تو بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھوں سے۔ ثم، پھر، یقولون، کہتے ہیں، ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ وہ حاصل کریں اس کے عوض معمولی قیمت۔ ایک گروہ وہ تھا جس کا پچھلی آیت میں ذکر ہوا یہودیوں میں سے کہ جس کو کچھ نہیں پتہ، جاہلوں کا گروہ ہے، اور دوسرا وہ گروہ ہے جنہیں لکھنا پڑھنا آتا ہے، وہ عالم ہیں۔ انہوں نے لوگوں کی منشا کو، ان کی چاہت کو، ان کی مرضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ان کی مرضی کی باتیں لکھ کر ان کی خواہشات کے مطابق آیتیں بنا بنا کے وہ لوگوں کو سنا دیا کرتے تھے، حالانکہ ان کا تورات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔
لیکن وہ اپنی اور اپنے اماموں کی باتوں کو اللہ کی اور نبی کی بات بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیا کرتے تھے، اور مقصود دنیا کے مفادات کا حصول ہے اور یہاں کی چند روزہ زندگی کو پرآسائش بنانا ہے۔ یہ تھی ان کی حالت۔ فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، تو بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، انہوں نے جو تحریف کی ہے اور اپنے پاس سے بنا بنا کے اللہ کے ذمہ باتیں لگاتے رہے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن بڑی ہلاکت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور بہت بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ عمل کرتے ہیں، جو بھی وہ اعمال کر رہے ہیں، چونکہ ان کی بنیاد ہی کوئی نہیں ہے، اس لیے قیامت کے دن وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شدید عذاب کے مستحق ہوں گے۔ ویل ہلاکت، اس پر تنوین ہے تو اس لیے اس کا معنی ہوگا بہت بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ویل جہنم کی ایک وادی ہے اور اس میں کافر 70 سال تک نیچے گرتا رہے گا، پھر جا کر اس کے پیندے میں گرے گا، لیکن وہ ویل والی حدیث سنداً صحیح نہیں ہے، اس لیے ویل کا معنی ہلاکت، تو ہلاکت میں ساری چیزیں ہی آ جاتی ہیں، جہنم بھی آ گئی اور قیامت کے دن کی ناکامی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ بھی ہے، وہ جتنی بھی وعیدیں کافروں کے لیے ہیں وہ ساری ویل میں شامل ہیں۔ وقالوا، اور کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، لن تمسنا ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن دن، معدودہ چند گنتی کے۔ یہ بھی ایک ان میں گمراہی تھی۔ سب سے پہلی آیت میں ان کے جہال کا اور عوام کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے، اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے علماء کا اور پڑھے لکھے لوگوں کا حال بیان کیا، اور یہ آیت ان سب کی ہے، سارے ہی لوگ، کیا عوام اور کیا بڑے عالم، سارے ہی اس غلط فہمی میں تھے کہ اول تو ہم نے جانا کوئی نہیں جہنم میں، سفارشوں کی بنیاد پر ہم بچ جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو گنتی کے صرف چند دن ہم نے جانا ہے، وہ بھی وہ بچھڑے کی عبادت کی وجہ سے۔ تو یہ جو چند دن ہیں وہ کتنے ہیں؟ کہتے تھے کہ یہ دنیا کی کل عمر 7000 سال ہے، اور ہر 1000 سال کے عوض میں ایک دن ہم جہنم میں جائیں گے، گویا صرف 7 دن ہم وہاں رہیں گے اور وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک یہودی کے ساتھ مکالمہ کیا تو اسے پوچھا، بلکہ ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، ان سے پوچھا کہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا؟ کہنے لگے ہم جائیں گے تھوڑے دن کے لیے، لیکن اس کے بعد پھر تم ہمارے بعد تم آ جاؤ گے اور ہم وہاں سے نکل جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، تم ہی نے وہاں رہنا ہے، ہم نے تمہارے بعد وہاں کوئی نہیں آنا۔ تو یعنی ان کی یہ ایک امید انہوں نے پالی ہوئی تھی کہ جائیں گے بھی جہنم میں تو یہ 5-7 دن جائیں گے، پھر وہاں سے نکال لیے جائیں گے۔ تو جب بندے کو پتہ ہو کہ سزا بہت معمولی ہے اور محدود سی سزا ہے تو بندہ گناہوں پر دلیر ہو جاتا ہے اور نافرمانی پر جری اور بہادر ہو جاتا ہے۔ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، ان سے پوچھئے کیا تم نے پکڑ رکھا ہے، عند اللہ اللہ کے ہاں، عہداً کوئی عہد، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کوئی وعدہ کیا تھا، کوئی تحریر ہے تمہارے پاس؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ نہیں خلاف کرے گا اپنے اللہ تعالیٰ اپنے عہد کے۔ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا تھا کہ اللہ اپنے اس معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرے گا؟ تم کس بنیاد پر یہ کہتے ہو کہ ہم صرف چند دن کے لیے جائیں گے؟ ام تقولون علی اللہ، یا تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ پر، ما وہ باتیں، لا تعلمون جو تم جانتے ہی نہیں، جس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، تمہارے پاس دلیل ہی کوئی نہیں، جس کی کتاب میں اللہ نے کہی نہیں، اور خود ہی تم نے سوچ لی اور خود ہی اسی اپنی سوچ پر بنیاد بنا کے تم نے یہ ساری حرکتیں شروع کر دی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی ضمانت تمہیں
دی ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔